دین کی تنویر کا ماتم کرو شبیر کا، اس دین کی تنویر کا حیدر کا جو پیارا بسر وہ لٹ گیا وقت اثر، مالک ہے جو تقدیر کا ماتم کرو شبیر کا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین، سامعین اور حاضرین مجلس، آج کا ہمارا یہ پروگرام حسب سابق دعائے توسل اور آج ہماری آج کی یہ مجلس عزا محرم کے چاند کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی اس مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بلندتر صلوات۔ ماشاء اللہ سے کیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین، سامعین اور حاضرین مجلس، ماشاءاللہ الحمدللہ، رمضان کی طرح عشرۂ محرم میں بھی انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے محرم کی مجالس کا باقاعدہ کل سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ مجالس عشرۂ محرم ہماری انجمن کی زوم آئی ڈی پہ لائیو نشر ہوگا اور ساتھ ہی اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے بھی لائیو نشر ہوگا۔ اس عشرۂ محرم میں ہمارے ساتھ مقررین میں ذاکر اہل بیت اسرار علی آف یو کے اور ذاکر اہل بیت سلیم عباس رتن صاحب اور پاکستان کے نامور ذاکر سید عامر عباس نقوی صاحب اور انجمن کے قبلہ مولانا سید ابرار نقوی صاحب اور آخری مقرر مولانا عباس امی صاحب ہماری ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کل 2 بجے مجلس کا آغاز کیا جائے گا اور 4 بجے مجلس کا اختتام ہوگا۔ خوشنودی محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کی کامیابی کے لیے بھی بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تاریخ نے لکھا ہے جب امام حسین نے محرم کا چاند دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہی الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں میں آنسو، ہر دل اداس ہے، آنکھوں میں آنسو ہر دل اداس ہے، لگتا ہے محرم کا چاند کہیں آس پاس ہے۔ واہ،
तारीख की सबसे बड़ी तौहीन रिसालत मैदान करबला में हुई। उस गले को मुसलमानों ने काटा जिसको रसूल खुदा चूमा करते थे। हाय हाय खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा था। बहुत दूर का सफर करके आया है फातिमा का लाल। हाय हाय जब कलेजा फटता है तो इस बात पे फटता है कि बहनों को भी साथ लाए, हाय हाय निवासियों को भी साथ लाए, और बेटियां भी आई हैं हुसैन की। 8वें इमाम अज़ा का एहतमाम करते थे और 8वें इमाम ऐसे मजलिस से अज़ा का एहतमाम करते थे जैसे किसी भी इमाम ने ऐसे नहीं किया। और जब कभी भी मजलिस अज़ा मुनक्कद होती, बर्पा होती और कोई आपके करीब आके बैठ जाता तो इमाम उससे कहते, आप रोते क्यों नहीं हो, आप आंसू क्यों नहीं बहाते? तो वो आगे से फरमाता, वो आगे से आपको रुमाल दिखाता और कहता, इमाम ये देखें मेरा रुमाल आंसू से तर है। तो वाह इमाम फरमाते, हाँ। नहीं, ऐसे नहीं रोया करते, ऐसे रोते हैं जिस तरह मेरी दादी अम्मा जन्नत में मेरे हुसैन को रोती है, हाय और ऐसे रोया करे जिस तरह जन्नत में मेरी दादी हुसैन हाँ। का मातम करती है। हाय हाय वाह एक शख्स ने इमाम से हाथ जोड़कर फरमाया, क्या इमाम सारी दुनिया की बातों को छोड़कर सिर्फ हुसैन का गम मनाया जाए? तो इमाम ने अजीब जुमला कहा। इमाम ने कहा, हाँ, मेरी जद पे रोया जाए। और जब कभी भी मुहर्रम का चांद नजर आता तो इमाम को किसी ने भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इमाम ने फरमाया कि मेरी जद को ऐसे ज़बा किया गया जैसे कोई जानवरों को भी ज़बा नहीं करता। मेरी जद को रुला रुला कर ज़बा किया गया। तो आगे से उस शख्स ने सवाल किया कि मौला, इस दुनिया में हम सब ने ये देखा है कि जब कभी भी किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो सबसे पहले उसको पानी पिलाया जाता है। हाय हाय क्या इमाम फातिमा के लाल आपकी जद को एक आंसू, एक कतरा पानी का नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए भी लगातार सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ दे के हुआ था जमाना हुसैन का। सर दे के जो जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। वाह वाह क्या बात है सैयद। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے بہترین مداحاں ذاکر اہل بیت اسرار علی کہ وہ ممبر پر تشریف لائے اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. لطر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تمام سادات و مومنین نو میری طرف یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول یا رسول اللہ نعرہ حیدری. یا آباد و سلامت رہو. آل یاسین تے باواز بلند صلوات تلاوت کرو. اللہم صل اللہ محمد وعلى محمد. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے. کیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، ہم کو غم حسین کی دولت ملی رہے. واہ واہ ماشاءاللہ. جیو. صلوات سارے حضرات ایک مل کے تلاوت فرماؤ. اللہم صلی اللہ. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، ماشاءاللہ. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے. جی بسم اللہ کرنا. ہاں اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. جیو کیا بات ہے. کیا کہنے ذاکر صاحب سلامت رہیں. جی بسم اللہ کرنا. صلوات مل کے تلاوت فرماؤ سارے. اللہ اپنے حصے دی ڈیوٹی دا آغاز میں پاک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ دے ایک قصیدے تو کرنا چاہنا. جس مقام تے تشریف فرماؤ کوئی تمہید نہیں، کوئی تشریح نہیں. پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرمان انشاءاللہ. ایک صلوات تلاوت فرماؤ. میں تو قصیدہ مولا حسین بادشاہ شان. اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے، اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے، اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے، اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا. دسنا چاہنا کہ کون حسین پاک امام حسین بادشاہ کا تعارف کروا رہے ہیں. جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے، جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے، جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے، جو انسان کی صورت میں صحن علی میں آیا ہے. نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بسم اللہ کرا. صلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات مل کے. اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاءاللہ. جیو. جی بسم اللہ کرا. جس مقام تے تشریف فرماؤ شیر تے پوری توجہ دا طالبان. مرضی پہ جو مرضی چلائے یا فطرت کے بھاگ جگائے. مرضی پہ جو مرضی چلائے یا فطرت کے باغ جگائے. جن کی قسمیں رب کھاتا ہے
ان زلفوں کو واگے بنائے، پشت محمد پہ آ کے جب چاہے چڑھ جاتا ہے، پشت محمد پہ آ کے جب چاہے چڑھ جاتا ہے، چڑھ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھاتا ہے، چڑھ کے پشت پہ سجدے میں سجدے کو بڑھواتا ہے، سجدہ بڑھتا ہے تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تھوڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کراں۔ اگلا شعر پاک امام حسین علیہ السلام دا تعارف کروا رہے ہیں۔ کون حسین بادشاہ؟ کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں، جس جس مقام تے تشریف فرماؤ۔ نیاز حسین شعر تے پوری توجہ دا طالب ہاں۔ جس کے خدا بھی ناز اٹھائے، لو پہ لکھے کو بدلائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو ذاکر صاحب جی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں۔ میں دو علماء دی موجودگی چ ماشاءاللہ شعر پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تائید فرما سن۔ جس کے خدا بھی ناز اٹھائے، لو پہ لکھے کو بدلائے، اللہ اور محمد جیسے دیکھو جس کے ہیں ہم سائے، پر دیتے ہیں فرشتوں کو معافی دلواتے ہیں، پر دیتے ہیں فرشتوں کو معافی دلواتے ہیں، جس کے کچن کی سوگاتیں عرشی فرشی کھاتے ہیں، جس کے کچن کی سوگاتیں عرشی فرشی کھاتے ہیں، بنتے ہیں راہوار نبی کپڑے عرش سے آتے ہیں، ایسے شاہزادے کو حسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشکل کو شاہ میں رہے ہیں علی علیہ السلام ماشاءاللہ۔ یا علی علیہ السلام بہو جیو ماشاءاللہ، بہت سونا تساں فضائل سنیا، یہ حق بندا ہے، پر جس وقت منت کرے ساں، جس وقت بھی مصائب پڑیا ونجے، کوشش کیتا کرو، ہائے ضرور کریا کرو۔ اے ہائے حسرت ہے انہاں شہزادیاں دی، انہاں مرشدزادیاں دی جنہاں دے سکے بھراواں تے پتراں دیاں لاشاں ہائے ہائے دی اجازت نہ ملی۔ ہائے 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 ہائے۔ بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں، کیونکہ محرم جی بسم اللہ کریں، محرم دی چاند رات ہے، تو میرا دل کر دے جو میں تانوں آج دی رات نہ منسوب مصائب بس ایک دو وین انشاءاللہ تے حاضری تمام میرے بعد میرے مزار جا بہتر پڑھن والے میرے واجب الاحترام موجود ہیں انشاءاللہ۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ قبلہ میں گزارش کردہ رہندا ہر مجلس نو اپنی زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے شامل ہویا کرو۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، متاں رات قبر اچ خیال آوے، علی دیاں دھیاں دی غربت پڑیندی پئی آئی تے میں امیر بن کے بیٹھا رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ بسم اللہ۔ تو بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، چل بسے تو ہمارا سلام آخر یا حسین۔ پہلی ماہ محرم دا تے جا چن اسمان تے چڑھے آ وہ دیکھ کے چن کو
چن زارا دے ہائے انا للہ ہر وہ دیکھ کے چن کو ہر وہ دیکھ کے چن کو چن زہرا دے ہائے انا للہ پڑھے ہائے ہائے تو چن آسمانی میں چن زہرا دا دیوا جوڑ عجب دا جڑیا سیدہ دے تو تاریاں نا لے آباد رسے میں ڈائیو جڑ نسی کرے بریا تو تاریاں نال تو تاریاں نال آباد رسے میڈا اجڑ ویسی کر پرے بسم اللہ کرام میڈی پاک سین زینب عالیہ ٹوٹے ٹوٹے ویر حسین دے کول آئے پاک سین دی یکیاں چنیر وہ پین ویر حسین دے گلش بائی پائیاں پاک بی بی جناب زینب عالیہ رو کے آدن چن کو دیکھ کے چن زارا دے دس کیوں پیا نیر وہیں دائیں اتے ول ول چم دائیں مو اکبر دا غازی کو گل نالے لیندائیں بی بی آتی ہے میڈے پردے دیاں میڈے ویر غازی کو تے پیا ول پار تا دیندائیں او دس کیڑی اوکھی بن گئے ہے کیوں بین تو راز لکھیں لے دس کیڑی اوکھی دس کیڑی اوکھی بن گئی ہے کیوں بین تو راج سرکار امام حسین علیہ السلام جناب زینب عالیہ کو گن لائے بی بی دا سر چمکے سرکار امام حسین فرمائے ٹی ڈاویں دے ہائے وہ ڈیگر ویلے تیتی ویسی اراز ایانے او میڈا وسدا گھر برباد تھی ویسی گال دا بہو مانے سیدہ دا میڈے تڑپ کے پیاس مر ویسن تے اصغر جے بال ندانے او میڈے گل تے خنجر چل ویسی تیڈا تھی سی سارے اورے میڈے گل تے خنجر او میڈے گل تے خنجر چل ویسی تیڈا تھی سی سر اورے عبادت دی اضافے دی خاطر آخری وین تے طالب دعا
سرکار حسین آدن ہمشیر کربلا دے وچ تیرے دعاں پیراواں دے گھر اجڑ ویسن ایک میڈا غریب دا گھر ایک حسن امیر دا گھر بی بی آدن میرے ویر میں کو سارے حال تو آگاہ کر مولا حسین جناب زینب عالیہ دے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے قاسم میرے ویڑے وچ آسی اتے موت دا سیرا پاکے قاسم میرے ویڑے وچ آسی تے اتے موت دا سیرا پاکے تے نہ لب سی بن رے نہ لب سی بن رے کو پانی آسی خون دے نال نہا کے او نہ لب سی بن رے او نہ لب سی بن رے او کو پانی آسی خون دے نال نہا پگ حسن دیو سی سر بن رے تے ہو سی تیرانا لدے چاہ کے ہے وہ جان جی لاش بنے تیرو سن اتے سر وچ خاکا پائے ہے وہ جان جی لاش ہے وہ جان جی لاش بنے تیرو سنت سر وچ خاکا پا کے اللہ لعنت اللہ علیہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے. آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کٹایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کٹایا حسین نے نیزے پہ سر اور زبان پہ آیتیں قرآن اس طرح سنایا حسین نے. واہ جی واہ 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 ماشاء اللہ. تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے. واہ ماشاء اللہ سید. خوشنودی محمد والے محمد تر صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ویکفیلڈ کے تمام مومنین و مومنات جس طرح کا بھی تعاون فرماتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا احسن زیدی نجوی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی شب کے حوالے سے اور آخر میں دعائے توسل کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتک واثبت فؤاد انبیائہ واوصیائہ یقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المؤمنین والمسلمین نعم بولایت علی امیر المؤمنین صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ قبلہ صاحب. سیما بقیت اللہ علی فی الارض روحی ارواح العالمین لترا من مقدم الفداء رحمت اللہ علی محبی وشیعتهم اجمعین ولعنت اللہ علی اعداء من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد قد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ ماشاء اللہ. 1442 ہجری 2020. آج شب چاند بھی کہہ سکتے ہیں یا یکم کی رات بھی کہہ سکتے ہیں. مدینے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم آل محمد کے گھر اہل بیت کے گھر زیادہ اونچا اور رونے کی آواز سنتے تو ہمیں یقین ہو جاتا محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. عزادار امام حسین ہمیں عزاداری کے ساتھ درس اور محبت لینا چاہیے. ایک ہے عزادار، ایک ہے عزادار. عین کے ساتھ پڑھا جائے تو محبت امام حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں عزاداری کرنے والا. ایک عزادار یعنی اذیت آل محمد کو دینے والا. ہم دعا کرتے ہیں خالق سے ہمیں عزادار امام حسین بنا. آج فصل کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون کے صدقے میں مجھ سے اور آپ سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اللہ آمین. اللہ آمین. محمد و آل محمد کا عظیم و کریم خالق ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اللہ آمین. اللہ آمین. زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ یہ عزا فقط تصور کر لینا ہی کافی ہے. جس جگہ پر ہم آج جوار امیر المؤمنین میں بیٹھ کے ذکر امام حسین کر رہے ہیں یعنی نجف اشرف کی فضا آج سوگوار ہے. پورے عالم اسلام کی اب فضا سوگوار ہے. حضرت پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی علیہ السلام علی خمسۃ دعائم. امام فرماتے ہیں اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے.
माशाल्लाह وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله والولاية لنا أهل البيت. اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے. یعنی اسلام کی بنیاد، اسلام کے ستون جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور ہم اہل بیت کی ولایت کو دل میں رکھنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ صاحب، ماشاءاللہ. اہل بیت کی ولایت 2 طرح سے انسان کا جسم جو ہے، دو طرح سے انسان جو ہے نجس ہو جاتا ہے. ایک ظاہری بدن سے، ایک باطنی بدن سے. اگر ظاہری بدن سے اگر نجس ہو جائے اس کو دھونا پڑتا ہے. اگر باطنی سے نجس کے قریب جائے تو استغفار اور صلوات کے ذریعے اس کو اجاگر کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ ولایت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے. جہاں ولایت ہوتی ہے وہ مقام ہمیشہ پاک و منظر رہتا ہے. امام رضا علیہ السلام کا قول ہے، خدا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے بارے فرمایا، اے علی میری تمام مخلوق پر تم حجت ہو، کائنات میں تم میرا نور ہو، میرے علم کا تم امین ہو. جو علی سے محبت رکھتا ہے اگرچہ وہ میری نافرمانی بھی کر لے پھر بھی اسے علی کی محبت کی وجہ سے میں جہنم نہیں ڈالوں گا، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. میرا فرمان رسول اللہ فرما رہے ہیں، میرا فرمان بردار ہے، مجھ کو مانتا ہے، میری توحید کا اقرار کرتا ہے، وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، لیکن علی کا انکار کرتا ہے، جنت کو جا، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا. بتایا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کسی نے پوچھ لیا آپ کے قرابت دار کون ہے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرابت داروں کو بتایا، حسن اور حسین، علی اور فاطمہ اور میں، کہ ہم 5 اہل کسا قرابت دار. ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ آکل لا الہ الا اللہ مومن، یا رسول اللہ ہر شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا کیا یہ مومن ہو جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شخص میری اور میرے اہل بیت کی محبت کو میں اپنے دل میں نہیں رکھتا، وہ یہودی و نصرانی تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. پھر آگے جا کر فرماتے ہیں، جو علی سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے اور علی سے بغض کرے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے. کیوں کہ اس لیے جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا. جیو جیو، کیا بات ہے قبلہ صاحب، نعرہ حیدری یا علی. پھر مولا علی علیہ السلام کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا یا علی من حبکا، یا علی جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ انبیاء کے درجے پر اس کو فیض کر دے گا. اے علی جو تجھ سے بغض رکھے گا، تجھ سے عداوت رکھے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن یہودی اور نصرانی شمار کر دے گا، یہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جنت نہیں جا سکتا. قبلہ صاحب کیا بات ہے، جیو جیو. کیا کہیں سلامت رہیں آپ. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. بس چند منٹ کی زحمت. پھر آج دن کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا بیان کرنے کی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے بسم اللہ قبلہ صاحب جیو. کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کے علاوہ بھی 5 مقام پر یوں کر کے آیا تھا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ
इल्ला अलल्लज़ी अला रब्बिल आलमीन, एक जुमा आयत आई। फिर फरमाया वमा असअलुकुम अलैहि इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरानी, यानी टोटल 5 मकामात पर मुख्तलिफ तरीके से मंगवाया गया। वमा असअलुकुम अलैहि, हजरत नूह ने भी कहा यही जुमला, हजरत हूद ने भी कहा, हजरत लूत ने भी कहा, हजरत शीश ने भी कहा, यानी अंबिया मासलफ जितने अंबिया पिछले गुजरे हैं, इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरानी फतरानी, 5 जगह पर इन 7 आयात में अंबिया से अजर मंगवाने से अल्लाह ने इनकार करवा दिया। अजर नबुवत तुमने नहीं मांगना, कहा कि तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। जब वो तबलीग के लिए जाते थे कहते थे कि हम अल्लाह के भेजे नुमाइंदे हैं, हमें अजर नहीं चाहिए, हमें अजर वो देगा जिसने हमें खल्क किया है, जो आलमीन का खालिक है। क्या कहने। अब यहां पर मेरे छोटा सा सवाल है। सवाल ये पैदा होता है, छोटे अंबिया तो उनसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहलवाया कि तुमसे, लोगों से कहा उन्होंने कि हमें तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए, सब कुछ हमें वही देगा जिसने हमें खाल किया है। और सारे अंबिया का सरदार नबी जो किसी से ना मांगने वाला, उससे अल्लाह ने कह दिया अब तू ना मांगने वाला, अब तू मांग। वाह क्या बात है किबला साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, जियो जियो। अंबिया ने नफी की, वमा असअलुकुम अलैहि, हजरत हूद ने भी ये कहा ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हजरत हूद ने भी कहा अजर नहीं चाहिए, हजरत साल ने भी कहा, हजरत शुएब ने भी कहा, हजरत लूत ने भी कहा, सब ने कहा हमें अजर नहीं चाहिए, हमें अजर वही देगा जिसने हमें खल्क किया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, जो छोटे अंबिया थे उनसे तो मंगवाए नहीं, और जो बड़ा अंबिया, जो बड़े अंबिया थे मोहम्मद मुस्तफा, जो ना मांगने वाला, उनसे कहा तो मांगो। ज़हन में सवाल आ गया ना, और ज़हन में सवाल भी कायम हो गया। अब इसका जवाब अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान मसला मैं ये अर्ज करता हूँ, यूं अगर कोई अगर अपना कोठी बनाए, कॉन्ट्रैक्टर हो, जो ठेकेदार होता है ना, जब वो किसी चीज का ठेका लेता है तो उनके साथ अपनी डील फाइनल करता है। वो कहते हैं कि ये अब हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट के इतना हमें आपने एडवांस देना है, इतना बीच में देना है, और इतना इसके आखिर में देना है। अब समझ में आई बात, अब मसला हल हो गया। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने किसी से इसलिए ना मंगवाया चूंकि इसने इस्लाम की तर्वीज पर अजर नहीं मंगवाया। क्यों? अभी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तभी तो जाकर आयत आ गई, फिर मंगवा लिया। तब कहां पर? गदीर खुम के मकाम पर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। इधर कह दिया कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुबद्दत फिल कुरबा। क्या कहने। क्या बात है किबला साहब, जियो जियो जियो। क्या जब प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ था तो पहले नबी ने मांगना क्यों था? जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, अब अल्लाह ने कहा अब मांगो, अब हमें इस चीज की जरूरत है। अब देखना ये है कि हम जैसे हम जहां हैं और आप हैं, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जब भी जहां जाते हैं, जो चीज खरीदते हैं कार्ड के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक निजाम के साथ हम खरीद लेते हैं। अगर कोई शॉपिंग सेंटर में कोई चला जाए और कोई चीज खरीद कर ले और वो भूल कर पैसा उसका पे ना करे, मिसाल के तौर पर भूल कर स्टोर से बाहर आ जाए, तो उन्होंने आलात इस किस्म के फिट किए होते हैं कि जैसे इंसान निकलने की कोशिश करता है वो अलार्म घंटी बज जाती है। हालांकि ना वो चोर होता है ना वो डाकू है, बस भूल गया है। बस ये कि वो घर से निकला, वो अपना पैसे भूल गया या उठाने भूल गया। बस एक बात तय हो गई, मुझे समझ में भी आ गया, अगर बहुत बड़ा अगर वो झगड़ा उनसे करेगा
तहकुम करेगा, स्टोर वाले उसे क्या करेंगे, पुलिस बुला के पकड़ा लेंगे। एक बात तो यह तय हो गई, मेरी समझ में आ गई कि कुछ नमाजी, कुछ रोजेदार, कुछ ज़कात देने वाले, कुछ कुरान पढ़ने वाले, कुछ कुरान के हाफिजान कुरान जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते का जो अलार्म बज जाएगा और उनको दाखिल नहीं होने देंगे। वो कहेंगे कि आपके पास अली की विलायत की रसीद नहीं है। वो कहेंगे हाँ भाई, हम तो अली की इमामत को मानते हैं, बस रसीद लेना भूल गए। वो आवाज देकर कहेंगे फरिश्ते, आज तुम्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हें जजा भी मिलेगी। तुमने आजिर रिसाले से सौदा पे खरीद लिया, उसका आजिर अदा नहीं किया। क्या बात है, जियो जियो नाराए हैदरी, या अली, या अली। जियो एक जियो। बात ये तो माशाल्लाह, एक बात ये तो तय होगी, क्योंकि वहां पर कैमरे, सीसीटीवी मुख्तलिफ कैमरे लगे होते हैं, कैमरों में वीडियो भी बन जाती है। अगर वही किसी जगह पर कैमरे में वीडियो अगर चल जाए, हमारे देखने वाले दोस्त अहबाब वो क्या कहेंगे कि भाई देखो, भाई इतना सादा इंसान था कि भाई इसकी इतनी बेइज्जती हुई, मुख्तलिफ जगह पर ये वीडियोज भी चल गई है, ये क्यों घर से उठा कर ना ले गया, इसको चाहिए तो था एहतियात के साथ चलता। तो यहाँ पर जिन्हें उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो यहाँ पर मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, वो यूं है कि क़यामत के रोज जब वो, ये तो जहां दुनियावी है ना, अगर वीडियो को देखेगा तो नाराज हो जाएगा, जो उसको शर्मिंदगी हो जाएगी। क़यामत में पूरी की पूरी दुनिया के सामने अल्लाह तबारक व तआला उसकी सीढ़ी जला देगा। यहां तो शर्मिंदगी कम होगी, वहां पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। तो वहां पर जब शर्मिंदगी होगी तो चाहिए दुनिया में रहकर अजर रिसालत को तलाश करें, उसी को माने। चूंकि एक रवायत में मैंने पढ़ा, हजरत फातिमा ज़हरा क़यामत के दिन खानदान मुबद्दत बज़ौर रिसालत के खरीदार की सौदे की अजर है। वाह वाह, क्या कहने माशाल्लाह। किबला साहब, क्या बात। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस एक और छोटा सा रवायत को अर्ज करता हूं। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। कुर्बत क्या थी? कुर्बत ये थी, मोहब्बत आले मोहम्मद, जिन जिन हस्तियों का नाम बताया गया वो थी। और तीन चीजें जो जहां तक मैं इस सरजमीन अक़दस से समझा हूं, एक आज़ादारी में कभी बुख़ल ना करना, आज़ादारी जितना हो सके तुम खर्च करो। और दूसरा, विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में तुम अपने आप को पीछे न छोड़ो। या अली। जब मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत को आलम इस्लाम में पेश किया गया, तो सबसे पहले जिसने मौला अली की विलायत का इकरार किया वो पहला आसमान था। पहला आसमान ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार किया। जब इकरार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अर्श और कुर्सी से मुज़य्यन फरमा दिया। फिर जब चौथे आसमान ने मौला की विलायत का इकरार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बैतुल मामूर से मुज़य्यन व मुरस्सा फरमा दिया। फिर ये सरजमीन नजफ अल अशरफ, इसने मौला की, इसने भी इकरार किया। और जब आखिरी आसमान दुनिया ने मौला की विलायत का इकरार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चांद, सूरज, सितारों से मुज़य्यन कर दिया।
رسول اللہ فرماتے ہیں یا امیر المومنین، یہ تو تھی آپ کی ولایت آسمانوں پر، جب آپ کی ولایت کو زمینوں پر پیش کیا گیا، وہ بھی 3 ہی تھی زمینوں نے جنہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کیا۔ سب سے پہلے جس ولایت نے آپ کی ولایت کو قبول کیا وہ مکہ تھا، اللہ نے اس کو بیت اللہ خانہ کعبہ قرار دیا، تو مکہ سے مکہ معظمہ ہو گئی۔ پھر کہا یا امیر المومنین، جس زمین نے آپ کی ولایت کو قبول کیا وہ مدینہ یثرب کی زمین تھی، اللہ نے اس کو میری آرامگاہ قرار دیا، وہ مدینہ سے مدینہ مقدسہ ہو گئی۔ پھر کہا یا امیر المومنین، جس زمین نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا وہ نجف اشرف کی زمین تھی، اللہ نے اس کو آپ کی آرامگاہ قرار دیا۔ یہ یہاں تک روایت اور یہاں تک پہنچی، اور اس سے قبل میں آگے بیان کو اور آگے بڑھاؤں کہ جب یہ تو تھی آسمان اور زمین پر، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے مولا کی ولایت کا میثاق لیا، وعدہ لیا، تو فرمایا، کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا محمد تمہارا نبی نہیں ہے؟ تو ساری کی ساری روحیں بل بلا کے اٹھی، سب نے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، پالنے والے تو ہی تو ہمارا رب ہے، اور تو ہی تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی زمین آسمان کو خلق کرنے والا ہے، اور تو ہی محمد ہی تمہارا نبی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا تم اتنا اقرار کر چکے ہو میں تمہارا امام ہوں، محمد تمہارا نبی ہے، تو پھر اقرار کرو علی امامکم، علی تمہارا امام ہے، علی تمہارا امام ہے۔ قبلہ صاحب جیو جیو جیو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد رہے خدا آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں۔ جہاں پر ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا کی روحوں نے ولایت کا اقرار کیا تو کم روحوں نے کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی، روحوں نے آپ کی ولایت کا اقرار تو کیا، کم کیا۔ جن روحوں نے مولا کی ولایت کا اقرار کیا تو فرمایا در اصل وہی اصحاب الیمین ہیں، وہی اصل کامیاب روحیں ہیں، باقی سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ کیا بات ہے، جیو جیو قبلہ صاحب۔ اور یہاں پر میں ایک اور بھی چیز کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ تو تھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کی ولایت عالم الارواح میں ان سے میثاق وعدہ لیا، وہ نبی ہی نہیں تھا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اس وقت کوئی نبی نہیں بن سکا۔ اقرار کرنے کے بعد ولایت ملی۔ ایک اور ہستی کا بھی خداوند کریم نے اقرار کیا، یوم العاشور کربلا معلی، 10ویں کے دن امام حسین علیہ السلام نے جب یہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، جتنی روحیں زمین پر آ چکی تھی وہ تو سو آ چکی تھی، جو روحیں موجود تھیں لوح محفوظ پر، جنہوں نے اس استغاثے پر روحوں نے کہا لبیک لبیک یا حسین، تو اللہ نے حسین کے ساتھ وعدہ کر لیا، اے حسین یہ روح جب زمین پر جائے گی یہ اس وقت تک یہ مر نہیں سکتا جب تک دنیا میں تیری قبر کی زیارت نہ کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس روح نے اس استغاثے پر 10 مرتبہ کہا نا لبیک لبیک یا حسین، وہ دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی 10 مرتبہ زیارت کرے گا۔ جس نے 1000 مرتبہ کہا ہے وہ دنیا میں 1000 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا۔ بس عزاداران امام حسین، آج چاند رات ہے، سب کا پرسہ انشاءاللہ آپ کی جانب میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو ولید نے دربار میں بلایا،
इमाम अलैहिस्सलाम दरबार से वापस पलटे। इख्तिसार के साथ अपनी रिवायत को बयान करने लगा हूं। जब इमाम अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार से वापस पलटे तो दरवाजे पर नजर पड़ी, दरवाजा भारी नजर आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मन वराइल बाब, दरवाजे के पीछे कौन है? दुखियारी ज़ैनब की आवाज है, भैया हुसैन और कौन हो सकता है? आपकी बहन ज़ैनब है। ऐ हुसैन, जब से तू वलीद के दरबार में गया है, सर पर मैं कुरान लेकर अल्लाह से आपकी ईमान, आपकी हिफ्ज की दुआ कर रही हूँ। कहा ज़ैनब ने, हुसैन नानी अम्मा ने आपको बुलाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खरामा खरामा चलते हुए हजरत उम्मे सलमा के हुजरे में आए, सर झुका हुआ है। अस्सलामु अलैका या जद्दती, सलाम करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रोती हुई जवाब देती है, ये तारीख में है 60 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाज में से फकत एक उम्महातुल मोमिन थी, ज़ौजा मोहतरमा थी, जिसका नाम तारीख बताती है हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा चीखो पुकार कर रही हैं। तारीख में मिलता है इससे पहले सादात के घर में इतना ज्यादा रोने का रिवाज नहीं था। एक रवायत में मिलता है वसाहत, हजरत उम्मे सलमा चीख पुकार कर इमाम हुसैन को रो रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा हुसैन, मैंने तेरे नाना से सुना था, तेरे नाना ने कहा हुसैन जब इराक की तरफ जाएगा उसको वहीं ज़िबा कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। ऐ हुसैन बेटा, क्या मुमकिन नहीं कि तू इराक न जा? बस ये कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो कर कहते हैं, ऐ नानी अम्मा, ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर मैं ना जाऊं नाने का दीन नहीं बचता। दौरान इमाम हुसैन हजरत उम्मे सलमा ने सर्द आह भरी। हजरत उम्मे सलमा का सर्द आह भरना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आंखें उठाकर हजरत उम्मे सलमा नानी की तरफ देखा, सर झुकाकर कहते हैं, ऐ नानी अम्मा, ये सर्द आह क्यों भरी? हजरत उम्मे सलमा रो कर कहती है, हुसैन काश मैं भी तुम्हारे साथ करबला मोहल्ला आ जाती। बस इतना कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ नानी, मैं आपको यही खड़े खड़े करबला का मंजर न दिखा दूं, बस इतना कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 उंगली का इशारा किया, जमीन नीचे हो गई, करबला की जमीन बुलंद हो गई। जमीन का बुलंद होना था। हजरत उम्मे सलमा देखती है चंद ख़याम को आग लगी हुई है। फिर और गिरिया बुलंद हुआ, फिर और पूछा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नानी अम्मा, अब किस चीज को देखा? काम जवान को देख रही हो जिसके सीने में नेज़ा लगा हुआ है, वो घोड़े की ज़ीर से जमीन पर आ रहा है। इमाम रो कर कहते हैं, नानी अम्मा, यही मेरा अली अकबर है। मदद इमाम हुसैन सुनोगे। हजरत उम्मे सलमा का और गिरिया बुलंद हुआ। गिरिया का बुलंद होना, हजरत इमाम हुसैन का पूछना, नानी अम्मा अब आपने क्या मंजर देखा? हजरत उम्मे सलमा कहती है, मैं करियल जवान को देख रही हूँ जो करबला के मैदान में है, जिसका पहले दायां बाजू कटता है, फिर बायां बाजू कट जाता है, फिर एक मरतबा आलम पकड़ा हुआ वो गिर जाता है, फिर वो मशकीज़ा जो हाथ में थामा हुआ था अपने मुंह में ले लेता है, उस मशकीज़े को तीरों से छलनी कर दिया जाता है। एक जवान को बूढ़े को देख रही हो, कहीं से एक तरफ से बाजू उठाता है, कभी से दूसरा बाजू उठाता है, कहीं से अलग उठा रहा है। ये कहना था। इमाम रोकर कहते हैं, नानी अम्मा, जिसको देख रही हूँ मैं भैया अब्बास है। अज़ादान इमाम हुसैन हजरत उम्मे सलमा का और गिरिया बुलंद हुआ। जब गिरिया का बुलंद होना था, फिर इमाम ने सवाल किया,
इन्होंने अम्मा आप क्या मंजर देखा, ये कहना था काम सुषमा को देख रही हो जिसको सेमा तीर के साथ जिबा किया गया, वो रोकर इनाम बर्बाती है। नानी अम्मा ये मेरा अली असगर है। मुअज़्ज़ज़रान इमाम हुसैन, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर मकाम की खुद निशानदेही कर रही है। कह रहे नानी अम्मा यहाँ ये वो मकाम है जहां पर ज़ैनब की चादर को छीना जाएगा, ये वो मकाम है जहां पर खयाम सादात के खयाम को आग लगा दी जाएगी, जहां पर ये वो मकाम है जहां पर सकीना को तमाचे लगेंगे, गुशवारे ढूंढ पर जमीन पर गिरेंगे। अज़दरान इमाम हुसैन, यहां पर यह रिवायत कंप्लीट हुई। हजरत उम्मे सलमा और रोई जा रही है। इमाम हुसैन पूछते नानी अम्मा अब और क्या चीज देख रही है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं हुसैन मुझे एक वाकया तुम्हारा याद आ रहा है। एक दिन तुम्हारे नाने पर वही आ रही थी, वही थोड़ी तुला भी थी। आपके नाना ने कहा उम्मे सलमा आज वही मेरे हुजरे में आ रही है, मेरे हुजरे में किसी को ना आने देना। उम्मे सलमा कहती है ए हुसैन आपका बाबा अली हुजरे की जानिब जाने लगे, मैंने आपके बाबे अली को वापस लौटा दिया। हुसैन फिर आपकी माँ ज़हरा हुजरे की जानिब जाने लगी, उसको मैंने वापस लौटाया। हुसैन आपका भैया हसन जाने लगे, मैंने हसन को वापस कर दिया। हुसैन तेरा बचपना था, तू दीवारों का सहारा लेकर जाने जाने लगा, मैंने आपको वापस किया। रसूल अल्लाह हुजरे से देर आते हैं, सर पे अमामा ना था, पैर में नालैन ना थी, गिरेबान चाह करके कहते हैं ऐ उम्मे सलमा ये हुसैन के लिए हुक्म नहीं था, और मेरे हुसैन मेरी आंखों की ठंडा। एक और रवाया सुन लीजिए। उर्वा गफारी ये वो शख्स है जिसकी 30 और 40 साल तक समात नहीं थी, सुन नहीं सकता था। जब ये सादात का काफिला रात को तैयारी में मसरूफ था, सादानियों के रोने की आवाज आई। यानी ये शख्स जो था इसकी कान की समात इतनी कम थी, बादल भी अगर गरजता ये नहीं सुन सकता था। उस रात को उसकी बीवी कहती है मैंने अपने शोहर को रोते हुए देखा। जब मैंने रोते हुए देखा मैंने पूछा गफारी क्या हुआ, वो कहता है तुम नहीं सुन रही, मुझे कुछ खवातीन के रोने की आवाज आ रही है। अज़दरान इमाम हुसैन और रात सादानिया इतना ऊंचा रोई थी, इतनी आसमान के गरजने की आवाज नहीं थी। बस अज़दरान इमाम हुसैन रात गुजरी। मैं इसी तरीके से पढ़ता रहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जद की कब्र पर गए। ज़हबा जद्दे इमाम हुसैन अपने जद की कब्र पर गए। ज़हबा जबल रासिख, इमाम ऐसे गए जिससे पहाड़ की मानद बड़े वकार और मतान के साथ इमाम ने अपने नाने को अलविदा किया। फिर अपने इमाम अपनी मां की कब्र पर आते हैं। ज़हबा इमाम हुसैन इला कब्र उम्मे, अपनी मां की कब्र पर आते हैं। रिवायत में है ज़हबा का तिफ़्ल सगीर। इमाम हुसैन ऐसे गए जैसे बच्चा जाता है, कभी उड़ जाती है कभी गिरते हैं, कोनियों के बल चलते चलते अपने आप को माँ की कब्र पे गिराते हैं। ज़हरा की कब्र कांप जाती है, इन रोकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम या गरीब और गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या हबीब वाले। ए माँ का परदेसी, ए माँ का गरीब, ए माँ का प्यारा, आपको माँ का सलाम है। बस आखिरी रिवायत आपकी ज़हमत को तमाम करता हूं। दिल को रिवायत रावी कहता है शाह अल खबर फिल मदीना, मदीना में सादात के जाने की खबर शाया हो गई।
سارے راوی آ گئے، ایک ایک بی بی اپنی دہلیز سے پاؤں باہر رکھتی تھی، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی قاسم بڑھتے ہیں، محلن و محلن کہہ کے ان کو سوار کر آتے ہیں۔ راوی کہتا ہے چاند کنیزوں کے جرمٹ میں ایک شہزادی نے اپنے پاؤں کو اپنے گھر سے دہلیز کے باہر رکھا، امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اس بی بی کو سوار کرایا۔ تو راوی کہتے کسی نے مجھ سے پوچھا یہ کون سی بی بی ہے، میں نے انہیں کہا حاضہی زینب بنت علی، یہ زینب ہے میرا علی کی بیٹی۔ تبھی تو بی بی زینب نے 11ویں کی شام کہا تھا، ایک فرات کی طرح منہ کر کے بی زینب نے کہا اے عباس تم کہاں چلے گئے، مدینہ میں مجھے سوار کرانا تو آ گئے۔ اب دیکھے زینب کی بے کسی، چاروں طرف مولا میرے بھیا کے قاتل ہے، زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا أبا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یہ سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن، یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب۔ اے مولا امام، آپ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر مشکل ہے، آج یہ بڑا مشکل دن کا آغاز ہے، مشکل ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے۔ مولا اس وبا کو کل عالم میں ختم فرما، جو اس وبا سے مشکل میں گرے ان کو شفا عاجلہ کلی عطا فرما۔ انجمان غلامان اولاد زہرا اور آج رسالت کے پیج سے جو لائیو سن رہے ہیں، جنہوں نے بن جملہ و اجتماعی و افرادی طور پر ہمیں کہا ہے، سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ ان مقدس خونوں کے صدقے میں خدایا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمۃ الزہرا، یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کر یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا فاطمۃ الزہرا، بی بی ہم آپ کو آپ کے بیٹے حسین کا، آل بیت کا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، دل مقصور کا واسطہ، اور بی بی کی جوانی کی حالت میں دعا منگنا، اللہم عجل وفاتی، اے اللہ میری موت کو جلدی قرار دے، اس دنیا سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ واسطہ دے کر کرتے ہیں ہماری تمام بہنوں کو سیرت زینب سلام اللہ علیہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔
محمد وآل محمد کا صدقہ خاص سید اشفاق حسین منظر بخاری سید ابرار حسین اور ہمارے انجمن کے صدر محمد سعید رضا اور باقی جتنے حضرات ہیں فردن جن منی نے مجھے کہا ان کی دلی حاجات کو مستجاب فرما خدایا ان کو کوئی غم نہ دیوائے سوائے غم حسین کے خدایا ان کے بچوں کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما خدایا ان کی بچیوں کو سب مومنین کے بچوں کو سیرت سکینہ سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما خاصتاً جن مومن کے بھائی ماں بہن خدایا مریضوں کی شفا جلا کلی عطا فرما خدایا محمد وآل محمد کا صدقہ ہم سب کو سیرت فاطمۃ الزہرا پر سلام اللہ علیہ پر چلنے کو توفیق عطا فرما یا ابا محمد یا ابا محمد یا حسن بن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ حجت اللہ علی خلقہ یا حجت اللہ علی خلقہ سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واصطفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا امام حسین علیہ السلام کی غربت کا صدقہ جتنے مومنین و مومنات پریشان حالن پریشانی کو دور فرما آل محمد کا صدقہ جو بے اولاد اعلی نرینہ عطا فرما محمد وآل محمد کا صدقہ جو مومنین اپنے بچوں کو بارے پریشان ہیں مستقبل میں ان کے مستقبل کو روشن فرما محمد وآل محمد کا صدقہ جو بچیاں یا بچے امتحانات دے چکے ہیں سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما محمد وآل محمد کا صدقہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے یا ابا الحسن یا علی بن الحسین یا زین العابدین یا من رسول اللہ حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واصطفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا محمد وآل محمد کا صدقہ مریض کربلا کے صدقے جو مومنین مریض خاصتاً سی منزل ورثی میں دعا لگائی سید اشفاق حسین اور سید ابرار حسین کی والدہ محترمہ مریض ہیں باقی جو مومنین جن کی ہیں محمد سعید رضا اور ہماری والدہ محترمہ مریضوں کی شفا کلی عطا فرما ان کو کوئی غم نہ دیوائے سوائے غم حسین کے یا ابا محمد یا ابا جعفر ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واصطفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا سب مل کر یا وجیہان عند عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر بن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا ایھا رضا
يا ابن رسول الله حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستيفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سنبلكر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد ابن رسول الله حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستيفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ملكر ساملكر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا علي بن محمد أيها الحادي نقي يا ابن رسول الله حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سملكر يا وجيها عند الله اشفع لنا الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستيفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سنبلكر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستيفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سنبلكر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي موالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المستر إذا ويكشف السوء 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 أما يجيب المستر إذا ويكشف 10 مرتبہ سب مل کے اوپر ہاتھ اٹھائیے یا اللہ 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 خدا محمد وعلی محمد کا صدقہ یہ جو ہم نے ذکر کیا جو کچھ پڑھا یہ ذاکرین نے پڑھا ہے آل محمد کا صدقہ ہم آل محمد کو طفیل کرتے ہوئے آج رات خاصتاً شب جمعہ ہے ہم اپنی جتنی بھی ہمارے اموات ہو چکی ان کو یاد نہیں کر فقط ذکر امام حسین یا ذکر امام حسین کی اوہنی کی اولاد کو یا ذکر کر رہے ہیں خدا اس ہماری کلیل سے عبادت کو بارگاہ میں منظور مقبول فرماؤ محمد وعلی محمد کا صدقہ جو تنگ دستی کو دور فرماؤ روزگاری کو ان کے لیے مہیا فرما محمد وعلی محمد کا صدقہ اس وبا کو العالم میں ختم فرماؤ علی کو اس کے اس میں سے حفظ امان فرماؤ محمد کا صدقہ ہر شریف کی عزت کی خود حفاظت فرماؤ محمد وعلی محمد کا صدقہ ایک جملہ بولتے ہیں ہمارے مرحومین کی روحیں اور وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے جن کا کوئی بھی نہیں رہا خدا ان کو روحوں کو قرب ائمۃ الاطہار فرماؤ عذابات میں تخفیف فرماؤ لجین میں مقام عطا فرماؤ صبر تحمل عطا فرماؤ محمد وعلی محمد کا صدقہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر بجنے کو توفیق عطا فرماؤ محمد وعلی محمد کا صدقہ ہماری بہنوں کو سیرت زینب سلام اللہ علیہ بجنے کی
توفیق عطا فرماؤ محمد وآل محمد کا صدقہ ہمارے بوڑھوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ محمد وآل محمد کا صدقہ ہمارے ننھے منھے بچوں کو سیرت حضرت علی اصغر پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ محمد وآل محمد کا صدقہ جو مریض ہے جنہوں نے میرے ذمہ اجتماعی دعا یا افرادی طور پر کہا ہے خدایا وہ بیمار کار بلا کے صدقہ ان کے مریضوں کو شفا جل عطا فرماؤ ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے محمد وآل محمد کا صدقہ علماء حق کا سامنے سرور کا مدائم فرماؤ ذاکرین خدمت انجام دے ان کو سلامتی عطا فرماؤ محمد وآل محمد کا صدقہ ایران کے مقابلے میں جتنے بھی دشمن ہیں یا جو جہاں پہ جتنے شیعان کے مقابلے میں جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نست نبوذ فرماؤ محمد وآل محمد کا صدقہ خاصتاً یہود کو آل نصارہ کو آل سعود کو نست نبوذ فرماؤ خدایا محمد وآل محمد کا صدقہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا جلد از جلد ظہور عطا فرماؤ انصاروں میں سے قرار دے اللہم عجل ولیک الفرج دعا امام زمانہ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائے بهذا الصام وفي كل صام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آخر میں یہ ہم التجا کرتے خاصتاً انجمن غلامان اولاد زہرا کے جتنے ممبران ہیں اور خدا ان کو یہ مقامات مقدسہ کی زیارت جلد از جلد نصیب فرما. حاضرین جو یہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ہے پروگرام اور جو ہم حاضرین ہیں ہمارے مرحومین جتنے گزر چکے ہیں ان کی قبر پر رحمت سکون عطا فرما. یہ جو عزا کا ابتدا ہو چکی ہے ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں یہ سال شیعوں کے لیے سال کو مشکل نہ قرار دے مصیبتوں والا سال نہ قرار دے. جو مشکلات کا اپنی مشکلات کو رفع دور فرما اور جو جہاں پر جس جگہ پر عزاداری برپا جو لوگ کر رہے ہیں ان کا عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فی امان اللہ. اللهم صل على محمد